وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے کہا یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹ دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے مہلت دی، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً تم سب کی بھرپور سزا جہنم ہی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور تو ان میں سے جسے بہکا سکے اپنی آواز سے بہکا لے، اور اپنے سوار اور پیادے یعنی لشکر کو ان پر چڑھا لا، اور مال و اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان تو صرف فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کا رب کارساز ہے، کافی ہے۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے جاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز بچانے والا نہ پاؤ؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ اور کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دے، پھر تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس ڈوبنے کے سبب کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور پاک چیزوں سے انہیں روزی عطا کی، اور اپنی پیدا کردہ بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 10 آیتیں 61 سے 70 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں 61 اور 62۔ اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے مہلت مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کس طریقے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، تو یہ بانسری ہے، میوزک ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مال میں بھی شریک ہو جاتا ہے، اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ مال میں کیسے شریک ہوتا ہے شیطان، کیسے آ جاتا ہے؟ تو حرام کمائی کا ذریعہ دکھا دیتا ہے، پھر اسی طرح حرام جگہ پہ خرچ کرا دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مال میں شرکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اس مال کی نظر و نیاز کر دیتے ہیں، مویشیوں کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے مال دی ہے تو کیا کرتے ہیں، بحیرہ، صائبہ، حام، یہ سب جو جانور کے نام بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے جانور ان کو دیے تھے استعمال کے لیے، لیکن انہوں نے بتوں کے لیے وقف کر دیا، غیر اللہ کے لیے دے دیا، نظر و نیاز کے طور پر دے دیا، تو گویا کہ شیطان اس کے اندر شریک ہو گیا اور اچھے کام سے روک دیا۔ اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کیسے شیطان اولاد میں شریک ہوتا ہے؟
نمبر 1 زنا میں مبتلا کر دیتا ہے، نمبر 2 کبھی کبھی آپ سنے ہوں گے کچھ لوگ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں عبداللات، عبدالعزیٰ، عبدالنبی، عبدالرسول، تو اس کے اندر بھی شریک ہو رہا ہے، نام کے اندر بھی۔ پھر اسی طرح غیر اسلامی طریقے سے وہ لوگ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 اولاد میں کیسے شریک ہو رہا ہے؟ تنگ دستی کے ڈر سے لوگ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں، بیٹی ہے تو پیٹھی میں مار دیتے ہیں، اور ہم دو ہمارے دو کے فارمولے پر عمل کرتے ہیں، گویا کہ وہ اولاد میں شریک ہو رہا ہے۔ اور اولاد کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، وہ یہودی، نصرانی، کچھ بھی دھرم قبول کر لے، لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد میں شریک ہے کہ لوگ دعا پڑھتے نہیں، بسم اللہ کہتے نہیں، بیوی سے ویسے مل لیتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے تو اس میں بھی شریک ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں شرکت ہے شیطان کی، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رب کارسازی کرنے والا کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں، سمندر میں ہوتے ہیں، کشتی چل رہی ہے، تکلیف آ گئی تو کس کو پکارتے ہیں؟ دوسرے سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں، غیر اللہ، ظل من تدعونہ الا ایاہ۔ سمندر میں جب مصیبت آئی تو دوسرے سب لوگ غائب ہو گئے، گم ہو گئے، پھر انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا دیکھو، جب یہ لوگ کشتی سے نکل کے آ جاتے ہیں، سمندر سے نکل کے آ جاتے ہیں تو زمین کے اندر چل رہے ہیں، پھر غیر اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر کشتی کے اندر ہو، کشتی ہلنے لگے، پریشانی آ جائے، سمندر کے اندر پریشانی آ جائے، جہاز ہلنے لگے، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، دوسرے کسی کو نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دوبارہ اللہ ان کو راستہ دکھائے گا، یعنی کوئی نہ کوئی سفر کرائے گا پھر پانی کا، پھر بتائے گا فَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّن الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ہوا، سمندری ہوا بھیجے گا جو کشتی کو بھی توڑ دے اور جہاز کو بھی توڑ دے، ڈبو دے۔ دوبارہ سمندر میں یہ لوگ جائیں گے، ضرورت تو پڑے گی، پھر پتہ چلے گا پھر حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تکلیف میں ہو، سمندر میں ایک اللہ کو یاد کرتے ہو تو زمین کا بھی اللہ وہی ہے، تو زمین میں آ کر بھی ایک ہی اللہ کو یاد کرو۔ آیت نمبر 70 پر غور کیجئے، اس میں 3 باتیں زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے۔ کیسے عزت ملی ہے؟ ہر انسان کو فضیلت حاصل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کی بناوٹ جو بنائی گئی ہے سب سے اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ انسان کو جو مقام ملا ہوا ہے، بڑا مرتبہ ملا ہوا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اپنی شکل و صورت کی وجہ سے ہے، قد و قامت کی وجہ سے، ڈیل ڈول کی وجہ سے ہے، اس کی حیت کی وجہ سے ہے، اور عقل کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ دوسرے اور جانور عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ انسان کو کیا ہو گیا؟ عقل کا استعمال نہیں کر رہا، جبکہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو بنایا ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کیجیے، اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، پھر بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ بہترین ہے، اس کو عزت دی گئی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی رہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو عزت دی ہے۔ اب انسان عقل کے اعتبار سے بھی بڑا ہو گیا ہے، وہ کیسے؟ حیوان کچھ کام نہیں کر سکتے، جیسے انسان نے کیا کرے، ریل گاڑی بنا لی، ہوائی جہاز بنا لیا، ٹینک بنا لیا، پھر اسی طرح دوسرے اور جہاز بنا لیے، دوسری اور چیزیں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، بیچارے جانور لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو عقل کی وجہ سے بھی ممتاز ہے انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور تری میں سواریاں دی ہیں، زمین کے اندر بھی تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا، پانی میں بھی، سمندر میں بھی سواری کا انتظام کیا۔ زمین کے اندر کیا، جیسے گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہے، ریل ہے، گاڑی ہے، اور ہر طرح کی گاڑی ہے، سائیکل پہلے تھا، ابھی بھی تو سائیکل سے لوگ چلتے ہیں، یعنی جو بھی سواری ہو چلنے کا، یہ سب اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اور سمندر کے اندر کیا، کشتی ہے، پانی جہاز ہے، سامان لادا جا رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تیسری چیز جو اس آیت میں ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کی ہم نے روزیاں دی ہے۔ انسانی خوراک کے اندر دیکھ لیجئے، غلہ ہے، میوہ ہے، پھل ہے، بہترین ذائقہ ہے اس کے اندر، مختلف قسم کے پکوان ہیں، کھانے پینے کے پکوان ہیں، لذیذ ہیں، مرغوب ہیں، پھر اسی طرح بہترین قسم کے مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے معجونات ہیں، معجون جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ان کو، انسان کو ملی ہوئی ہے، کسی اور دوسرے لوگوں کو نہیں ملی ہوئی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین روزی عطا کی ہے۔ چوتھی چیز، یعنی اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، چوتھی چیز یہ ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی دوسری مخلوقوں پر، بہت ساری مخلوقوں پر بڑی فضیلت دی ہے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ انسان کا، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے ایک اللہ کو مانے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.